الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران طریقت، برادران اسلام، سننے والے محترم سامعین، ہم کشف المحجوب شریف سے باب التصوف سے درس دے رہے ہیں. آج یہ 26واں درس ہے. ابتداً داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ صوفی، یہ جو نام ہے، اس لفظ پر آپ نے گفتگو فرمائی، اور بزرگان دین جو صف اول کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے، ان کے اقوال کو، ان کی تحقیق کو پیش فرمایا. ایک تو فرمایا کہ صوفی کا لفظ جامع صوف کی وجہ سے ہے. دوسرا، صوفیہ صف اول میں ہوتے ہیں، اس سے ہے. تیسرا، اصحاب صفہ کی اتباع کرنے والے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے، ان صحابہ کی اتباع کرنے والے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور بعد میں قیامت تک آنے والے جو اصحاب صفہ رضی اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ صوفی کہلائیں گے. اور چوتھی بات، آپ نے یہ لفظ صفا سے مشتق ہے، اور صفا قدورت کے ضد ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا لقب آدم صفی اللہ ہے، تو یہ صفا، یہ صفوت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے. نام کے اشتقاق کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی صوفی کو دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ ان کو کیسی صفا حاصل کی. آپ نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک اصل ہوتی ہے اور اس کی ایک فرع بھی ہوتی ہے. اس کی اصل یہ ہے انقطاع دل، دل کا دنیا اور فانی چیزوں سے. یہ لفظ آپ لکھ کے رکھ لیجیے، دل کا انقطاع ہو جانا، دل فانی چیزوں سے منقطع ہو جانا، یہ اس کی اصل ہے. اور اس کی فرع یعنی برانچ یہ ہے کہ خلوت دل از دنیا غدار، پانی سے دل منقطع ہو جانا، پانی سے دل کو
تو الگ کر لینا، دل سے فانی کو نکال دینا. دوسری فرا یہ ہے کہ دنیا غدار سے پاک کر دینا. اس جملے کے بعد فرماتے ہیں ان ہر دو صفت صدیق اکبر است. یہ دونوں صدیق اکبر کی صفات ہیں. اس کے بعد گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی، میں روانی میں جوش میں اس بات میں یہاں جو جملہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پردہ فرمایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر نکالے اور کہنے لگے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ وہ بے مور یعنی مر گئے، فوت ہو گئے، تو میں اس کے سر کو کاٹ دوں گا. روانی میں تیزی میں چونکہ ہم زبان پڑھاتے ہیں، لفظ ہم بھی کھا جاتے ہیں، کبھی روانی میں مطلب کی طرف ہوتے ہیں اور لفظ سے گزر جاتے ہیں. تو یہ بریدن کے معنی ہے کاٹنا، اور اس کا مضارع ہوتا ہے برد. بے برم میں کاٹ دوں گا، بے برم یہ بردن سے ہے لے جانا. تو روانی میں جب ویڈیو دوبارہ سنا تو اس میں یہ کہ میں نے اس کو یہ جملے کو اس طرح پڑھا، وہ عمر رضی اللہ عنہ شمشیر بر کشید کے ہر کے گویت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے مرد سرش را بے برم، میں اس کا سر کاٹ دوں گا. میں اس کو روانی میں بے برم کیسا پڑھ دیا، حالانکہ نیند میں بھی فارسی بولتا ہوں. صدیق اکبر بیرون آمد، صدیق اکبر آئے باہر اور بآواز بلند فرمایا کہ جو من عبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن عبد رب محمد فإنه حق لا يموت فإنه حي لا يموت. اس کے بعد یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آنان کے وہ لوگ، آن کے جو وہ شخص یا وہ لوگ جو کہ معبود وہی محمد ہو، جن کا معبود محمد تھے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں، پھر سے سمجھو. آج ہندوستان میں ساری دنیا میں اہل سنت اور دیگر لوگوں میں یہ حدیث پاک اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول، دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو محمد کی پرستش کرتے تھے سمجھو کہ محمد فوت ہو گئے، جو محمد کے رب کی پرستش کرتے تھے رب حی ہے لا یموت ہے. اس پہ بڑی زور شور لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کہتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. اب یہاں پہ آج سے 1000 سال پہلے آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کے معبود وہی محمد بود، جو وہ لوگ جن کے معبود محمد تھے وہی رفت، وہ چلے گئے. ان کے خدا محمد می پرستی، اور جو لوگ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرتے تھے وہی زندہ، وہ زندہ ہے، یعنی اللہ زندہ ہے کہ ہرگز نہ میرد. یہ یہاں تک فارسی میں آپ نے ترجمہ کر دیا. اب یہاں سے داتا گنجبخش کا قول آتا ہے جس پہ ہم گزشتہ ختم کیے تھے، پھر سے وہاں سے شروع کر رہے ہیں تاکہ دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے، ذہنوں میں یہ بات جم جائے، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اس حدیث شریف کا 1000 سال پہلے کیا مفہوم تھا، آج کیا مفہوم ہے، اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہے، اس کو لے کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی کتنی توہین کرتے ہیں، کیسی کیسی بری بری باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. کیا آیا نہ اس میں، آیا نہ اس میں. دیکھیے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آن کے دل، یہ فارمولا ہے، یہ اصول ہے. آن کے دل در فانی بندد، جو فانی سے دل لگائے، فانی فنا شود، فانی فنا ہو جاتا ہے. وہ رنج وئی، اور اس کا رنج، اس کی تکلیف، جملہ ہوا شود، وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. موت کا غم جو ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. وہ آن کے، اور وہ شخص جو کہ جان بے حضرت باقی فرستد، اور وہ جو اپنی جان کو یا جان کو حضرت باقی یعنی اللہ رب العزت کی جانب بھیجتا ہے.
وہ جو اپنی جان کو حق تعالیٰ کی طرف روانہ کرتا ہے. جو نفس فنا و شواد، جب نفس فنا ہوتا ہے وہی باقی بے بقا شواد، وہ باقی کے ساتھ باقی رہتا ہے. جب کسی کا نفس فنا ہوتا ہے، اب میں بالکل نیچے آ جا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. چون نفس فنا شواد، جب نفس فنا ہوتا ہے وہی باقی بے بقا شواد، وہ باقی کے ساتھ، حضرت باقی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ باقی رہتا ہے. چلیے اس کے اور معنی میں سمجھاتا ہوں. چون نفس فانی شود، جب نفس فانی ہو جائے، ہم زندہ ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آپ بات سن رہے ہیں، آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ نفس زندہ ہے. نفس کے معنی جان. جان فنا ہو جائے یا نہیں، یہ جان چلی جائے، کیا یہ مطلب ہوا؟ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ جان فنا ہو جائے تو باقی کے ساتھ باقی رہتی، تو پھر گئی کہاں؟ دوسرے معنی یہ جو نفس فنا شود، یعنی نفس کی جو صفات مذمومہ ہیں، جو خراب صفات ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء جو ہے، اور جو نفس کی 4 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ. تو جب یہ مطمئنہ نفس حق کی طرف جاتا ہے، یہ اس کے نفس کی جو خراب صفات ہیں، مذمومہ بد صفات ہیں، جانوروں کی صفات ہیں، اور گیدڑوں کی صفات ہیں، لومڑیوں کی صفات ہیں، دھوکہ دینے والے جانوروں کی صفات ہیں، سانپ کی صفت ہے، بچھو کی صفت ہے، ڈنک مارنے کی صفت ہے، زہر چھوڑنے کی صفت ہے، درندے جانوروں کی صفت ہے، بھیڑیوں کی صفت ہے. بھیڑیا کھاتا کچھ نہ چیڑ پھاڑ کرتے رہتا ہے. شیر اگر شکار کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھوک کے وقت شکار کرتا ہے اور جب کھا لیتا ہے تو پھر دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا ہے. لیکن بھیڑیے ذلیل قسم کے فطرت کا جانور مانا جاتا ہے کہ یہ صرف چیڑ پھاڑ کر کے 5-25 بکریوں کو پھاڑ دیا اور اس طرح ریوڑ کو تباہ کر دیا، لیکن کھاتا کچھ نہیں ہے. یہ جو نفسانی صفات ہیں یہ فنا ہو جائیں اور صفات محمودہ سے متصف ہو جائیں، صفات حمیدہ سے متصف ہو جائیں، نفس مطمئنہ سے صفت ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی پلٹ کر آؤ، میری جانب پلٹ کر آؤ، راضیۃ مرضیہ، اللہ بندے سے راضی، بندہ اللہ سے راضی، ایک دوسرے سے راضی، پلٹ کر آ جاؤ. اس کے بعد کیا حکم ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں؟ کہاں پلٹ کر آؤ؟ فادخلی، اور داخل ہو جاؤ. کس میں؟ فادخلی فی عبادی، میرے عباد، میرے بندوں کے زمرے میں. تو یہاں پر آپ تمام تفسیریں اٹھا کر دیکھیے، جب لوگ مر جائیں گے، بہت حساس، بہت نازک، بہت ماشاء اللہ بہت ہی بڑی بات، علمی بات، اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے حبیب کے تصدق میں، اور بزرگان دین داتا گنجبخش، غریب نواز، امام غزالی، شیخ نجم الدین رازی، تمام بزرگوں کے طفیل میں عرض کر رہا ہوں، امام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل میں عرض کر رہا ہوں. یہ بات تو، یہ آیت کا تعلق آخرت سے ہے. آدمیوں کے، انسانوں کے مر جانے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، اہل جنت کو جنت کی بشارت دی جائے گی، تو جو نفس جو پاک ہوگا، نفس مطمئنہ ہوگا، اس نفس کو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زمرے میں شامل کرے گا. آیت چین سے پڑھ رہا ہوں، یا ایتھا النفس، اے نفس. کون سا؟ مطمئنہ، جو مطمئنہ نفس ہے،
یعنی نفس ختم ہو چکا ہو، وہ نفس جا چکا جو مطمئنہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، میری طرف پلٹ کر آ جاؤ. راضیۃ مرضیہ، بندہ رب سے راضی، رب بندے سے راضی. اس کے بعد کیا؟ فادخلی، اور داخل ہو جاؤ. کہاں؟ جنت میں نہیں، لفظ جنت نہیں آیا اس کے بعد میں. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے زمرے میں آ جاؤ. ہم مرنے کے بعد، حساب کتاب ہونے کے بعد نفس مطمئنہ کو حکم ہوگا کہ تم بندوں کی صف میں آ جاؤ. ہم کو اس وقت بندہ کہا جائے گا، اس وقت تک ہم نفس ہیں. ہم اس وقت تک نفس کے شکار ہیں، چاہے وہ کوئی نفس ہو. نفس کو حکم ہوگا کہ تم میرے بندوں کے زمرے میں آ جاؤ. اب لیکن میں یہاں بتلانا چاہوں گا، انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا عبد اواب، ایوب علیہ السلام کے بارے میں عبد کہا. چند انبیاء کے بارے میں یہ عبد کا لفظ آیا ہے. اب میں قرآن مجید کی عبارت پڑھتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل ابھی شب معراج گزری ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو سیر پر لے گئی، تفریح اسرا سیر سے ہے. بعبدہ، یہاں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عبد کہا گیا ہے. یہاں پر عبد کہا گیا ہے. وہ لوگ جو یہ بات پڑھ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ہڈیاں باقی نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، تم کیا پکارتے ہیں؟ یا محمد پکارے تو شرک ہو جاتا، یا نبی پکارے تو شرک ہو جاتا. یہ بولنے والے اچھی طرح سن لیں کہ تم ابھی ایک عبد کے بندے، عبد کے منزل میں نہیں ہو، تم نفس کی منزل میں ہو. نفس تمہارا امارہ ہے، پاک ہوا تو لوامہ ہے، اور پاک ہوا تو ملہمہ ہے، اس کے دل پر الہام ہوتا ہے. اور جو مطمئنہ ہے وہ بھی نفس ہے. جو مطمئنہ نفس رکھے گا، جس کا نفس مطمئنہ ہوگا، اللہ رب العزت روز محشر جنت میں داخلے سے پہلے یہ ارشاد فرمائے گا کہ اے نفس مطمئنہ میرے بندوں کے زمرے میں آ جاؤ. ارے یہاں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے زمرے میں تو ہیں. بندے کے معنی کیا سمجھتے ہیں نہیں معلوم ہے. بندے کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ محتاجی کی ایسی ایسی داستانیں بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے والوں نے ایک بڑا فرقہ چل رہا ہے 200 سال سے، اس کے بانی نے کہا کہ میرا ڈنڈا، معاذ اللہ ڈنڈا اٹھا کے بولا، کتاب میں بھی لکھا، میرا ڈنڈا محمد سے بہتر ہے، میں اس کو ضرر نقصان رسا شے سے بچا سکتا ہوں، میں سانپ کو مار سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں. تو ان کے نزدیک یہ بات ہے. پس ان کے اندر محمد، پس جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچش میں آدمیت نگریست است، آدمیت کی نظر سے دیکھے، چن وی از دنیا بشد، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. غور سے سنو، 100 بار سنو، سر پٹکو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، رو، سجدے میں جاؤ، مرنے کی کوشش کرو، رو رو کے نڈھال ہو جاؤ. جنہوں نے آدمیت کی نظر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چن وی از دنیا بشد، جب وہ دنیا سے چلے گئے، تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دل وی باوی شد،
ان کی تعظیم ان کے ساتھ چلی گئی، اب نہیں کچھ بھی۔ آج جو ہندوستان میں جو مدارس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم ان کے حق میں بارہا ہم نے بد دعا کی ہے۔ اے اللہ، جن مدارس میں یہ جو دینی مدارس، جن مدارس میں تیرے اور تیرے حبیب کے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو ان کے ہاتھوں سے برباد کر دے۔ اے اللہ، جن مدارس میں، وہ ان کو دارالعلوم کہتے ہیں یہ لوگ، جن دارالعلوموں میں رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے دلوں سے رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نکالی جا رہی ہے۔ ہم نے بارہا کئی برسوں سے ہم نے دعائیں کی ہیں، اور ہماری دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کیا حالت ہو رہی ہے۔ اے اللہ، ان مدرسوں کو جہاں پر تیرے حبیب کے خلاف ان کی تعظیم نہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، توہین کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان مدرسوں کو ان کے ہاتھوں سے، اور ان کو جو پرورش کر رہے ہیں، ان کو جو مال و دولت سے سرفراز کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کر دے۔ ہم نے بارہا یہ دعا کی ہے، ہم دعا بیان کر رہے ہیں، ہم نے بارہا دعا کی ہے، کس لیے؟ ان مدارس کے بانیوں میں سے جو بانی ہے، بڑا بانی، یہ کہتا ہے اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں ہوتا۔ ہم نے بارہا دعا کی ہے، اور شب معراج، شب برات، شب قدر گزشتہ 2001 جس رات میں شروع ہو رہا تھا، 1 جنوری 2001، اس وقت سے ہم مسلسل لوگوں کو لے کے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس مقام پر تیرے حبیب کے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے پرخ سے اڑا دے، تو قادر ہے۔ کفار و مشرکین نے تیرے خلاف جو کچھ کہا، تو نے بردباری کا، تحمل سے کام لیا، لیکن انبیاء کی جہاں توہین آئی تو انہیں برداشت نہیں کیا۔ فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لیکن اللہ نے تحمل فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کہا، بدتمیزی، غضب میں آ گیا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں، اچھی طرح لکھ لیجئے، جو نفس فنا شود، جب نفس فنا ہوتا ہے، یعنی نفس کی صفات فنا ہوتی ہیں، ہم نفس کی صفات فنا ہو گئی، یہ زندگی کی بات ہے۔ جب اسی جملے کے 2 ترجمے کر رہا ہوں، جو نفس فنا شود، جب نفس کی صفات فنا ہو جائیں، وہی وہ جس کے نفس کی صفات ختم ہو گئی، وہی وہ شخص باقی بے بقا شود، وہ باقی کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے ہمارے واسطے ہے۔ یہ جب صفات نفسانی ختم ہو گئے، صفات شہوانی ختم ہو گئے، صفات جانوروں کے ختم ہو گئے، سانپ بچھو کے صفات ختم ہو گئے، تو ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی بندگی، اس بندے کی بندگی ملائکہ کے بندگی کے ساتھ شمار ہونے لگتی ہے۔ جب نفس ہی باقی نہ رہا تو وہ جس کا باقی نہ رہا، مطمئنہ ہو گیا، یہیں پر مطمئنہ ہو گیا، تو وہ باقی کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں، پس آن کے اندر محمد کے چشم آدمیت نگریست اس، جس کی سینے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارے بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، وہ آیتیں بھی پڑھتے جاتے بشر ہے، اس لحاظ سے دیکھا، چنوی از دنیا بے شد، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، تعظیم محمد از دل وی، اس کے دل سے باوی، ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ایک گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ، ہر کے اندر وہی جو کوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
بعین حقیقت، حقیقت کی آنکھ سے دیکھا، رفتن و بودن، آپ کا اس دنیا سے جانا اور اس دنیا میں رہنا، رفتن جانا، بودن رہنا، رفتن و بودن وہی آپ کا جانا اور رہنا، ہر دونوں مرعورا، اس کے لیے، اس شخص کے لیے یکساں بود، یکساں رہتا ہے۔ وہ مر گیا نہیں بولتا۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک صاحب تھے، بڑے استاد تھے ہماری جامعہ میں، سال میں 2-4 بار محرم آیا تو انہوں بغیر بولے کہ یہ پیٹ نہیں بھرتا تھا، امام حسین کے متعلق مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں بھی باقی نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہو گیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے حقیقت کی آنکھ سے نہیں دیکھا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ اہل بیت کو دیکھا، نہ صحابہ اجل صحابہ کو دیکھا، نہ صحابہ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھا، زیرو کے اس واسطے کے اندر حال بقا یشرا بحق دید، ان کا باقی رہنا، حق کے ساتھ باقی رہنے کو دیکھا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا، وہ حدیث پڑھ کے بڑا جوش مارتا دل، جب بندہ نوافل کی کثرت سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے نزدیک ہو جاتا ہے، وہ ایک بار چلتا ہے تو 10 ہاتھ چلتا ہے، وہ ہاتھ بھر چلا تو وہ 10 گز چلتا ہے، وہ بندہ چلتا ہے تو اللہ دوڑتا ہے، اس کی طرف آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بولتے وقت مزہ آتا اپنے آپ کو بتانے کے واسطے۔ تو یہ حدیث شریف یہ فنائیت کی دلیل ہے، یعنی وہ دیکھنے میں تو دیکھنے میں رہتا ہے، ایسا ہی بندے خدا عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر صاف صاف ارشاد فرمایا، آپ کی حیات طیبہ میں حیات طیبہ سے متعلق فرمایا، انتہا درجے کی بات کرتا ہوں، یہ ہے کہ ہم آپ جو بات کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے دادا پیر شیخ الاسلام حضرت سید افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ارشادات میں فرمایا، غور کرو، تم جو گفتگو کر رہے ہو، اس زبان سے بول رہے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ پس پردہ کوئی بول رہا ہے یا تم بول رہے ہو؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ اس بات کے بعد کیا بات کرے گا؟ جانتا ہے کوئی؟ اپنی گفتگو کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ سے سارا عالم دیکھتے ہیں، آنکھ تو نظر ہے نہیں، آنکھ تو ایک آلہ ہے دیکھنے کا، لیکن نظر کہاں سے آتی ہے؟ دیدے کی آڑ میں، نظر کے پہاڑ میں، یہ دیدہ ہے، اس کی آڑ میں، اس کے پیچھے، یہ جو نظر ہے اس کے پیچھے، یہ نظر کہاں سے آتی ہے؟ جانتے ہیں؟ یہ گفتگو جو آ رہی ہے جانتے ہیں؟ آپ اپنی گفتگو کو نہیں جانتے۔ یہ سماعت، یہ ہڈی ہے اندر، اس سے سن رہے ہیں، جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ یہ سانس کا آنا اور جانا، کیا اس کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ آپ خود اپنے سانس کی دم کی خبر نہیں ہے۔ یہاں پر وہی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔
ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک کہ اللہ وحی نہ فرما دے۔ آپ کی ہماری گفتگو ہوتی ہے خواہش نفس کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن خواہش نفس سے کھاتا ہے۔ بھوک لگی تو کھاتا ہے، نفس روٹی کھانے کو جی چاہت کرتا ہے، نفس چاول کھانے کو کہتا ہے، نفس مزیدار سالن کو کہتا ہے، نفس جو کہتا ہے وہ فرمائش کر کے کھاتا ہے۔ جب لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کون سی بات کروں، کہیں میری بات سچ ہے لیکن لوگوں کو ٹیڑھی نظر آئے گی، خراب نظر آئے گی، لہذا لوگوں کی سمجھ اور ان کے دل کے مطابق بول دوں۔ دنیا کے بازار کی بات ہے، سامنے والے کے مطابق بول دوں۔ کسی کے بارے میں رائے ہے، اگر میں صحیح بول دوں گا تو مجھے ماریں گے یا میرا قتل ہو جائے گا۔ احمد و کلمہ کفرس درینجا خسرو، احمد بولو، حق بولنا کلمہ کفر ہے۔ تو لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، نفس کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو بھی نفس سے ترجمہ کرتے ہیں۔ آج سے 1984-85 کی کچھ بات ہوگی ہمارے پاس، ضمناً میں کہہ رہا ہوں، نفس سے جو ترجمے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک صاحب تھے، کوئی چوپڑا کچھ نام تھا، انہوں نے قرآن مجید کی 24 آیتوں کو بین کرنے کے لیے اس وقت انہوں نے ریٹ داخل کی تھی، اور آج چند مہینے پہلے، 1.5-2 مہینے پہلے ایک وسیم رضوی صاحب نے بھی ایسی داخل کی ہے۔ تو جب یہ ریٹ داخل ہوئی تو اس وقت خارج ہو گئی تھی، ہائی کورٹ نے قبول نہیں کیا، لیکن ایک ہندو برہمن لڑکی نے اس پر ریسرچ کی، ڈاکٹریٹ کی اس نے، یہ 26 آیتیں ہیں کیا، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ آج جو اردو ترجمے، انگلش ترجمے، جماعت اسلامی کا ترجمہ، مودودی صاحب کا ترجمہ، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، رشید اور کنس عثمانی ہے ان کا ترجمہ، فتح محمد جالندھری کا ترجمہ، یہ ترجمے وہ ترجمے سب لیے اور 100 سال پرانے ترجمے اٹھائے، 200 سال پرانے ترجمے اٹھائے۔ اپنے ریسرچ کے لیے اس نے ترجموں کا سہارا لیا کرنے کے۔ اب اس کے بعد اس کی تھیسس کا جو سیکوینس تھا یہ ہے کہ اس آیت کا آج ترجمہ کیا کر رہے ہیں۔ 10-20 سال 50 سال پہلے ترجمہ کرنے والے نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا، 100 سال 200 سال۔ جب 200 سال پہلے گئے تو ٹیررزم کا شائبہ نہیں تھا، آتنکواد کا کوئی شائبہ نہیں تھا، لیکن شہنشاہ آتنکواد جو اردو ترجمے کر کر کے ہندوستان میں کبھی پرائم منسٹر کو لے جا کے دے رہے ہیں، کبھی جو ہے ہوم منسٹر کو دے رہے ہیں، اور شہنشاہ آتنکواد یہ 100 سال کے اندر کے یہ لوگ کرے تو ہوا کیا، یہ نفس سے ترجمہ انہوں نے کیا، اپنی خواہش کو اس میں شامل کیا انہوں نے، جبکہ ان کی شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے، کھانا تو رہا کونے میں، کھانے کا تذکرہ تو بالکل گیا دوسری طرف۔ آپ کی یہ شان، تو جب یہ فرما رہے ہیں کہ پس آن کے یعنی آن کس کے وہ شخص جو کہ اندر محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم آدمیت نگریستے، آدمیت کی آنکھوں سے دیکھا، آدمی ہیں، اور بولے کیا یہ بشر میں ہماری ہدایت کرے گا، یہ ہماری ہی طرح تو بشر ہے۔ تو موجم سے نکالو یہ آیت ہے، لے کے جاؤ، موجم شریف سے نکالو یہ آیت ہے۔ قالوا بشر یہدوننا فکفروا واستغنى اللہ، یہ آیت بھی نکالو۔
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور وہ آیتیں بھی نکالو جس میں یہ ان لوگوں جو یہ ہے کہ مالی حاضر رسول، یہ رسول کو کیا ہو گیا، یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں، یہ ہماری طرح بشر ہیں. تو یہ بات، یہ کافروں کا قول کون سا ہے، مسلمانوں کا قول کون سا ہے، اللہ کا قول کون سا ہے؟ اللہ کا قول جو ہے وہ قول بھی سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لطافت ہے، ایسی لطافت ہے، ایسی لطافت ہے، ایسی لطافت ہے، ایسی بندگی ہے، ایسی عبدیت ہے کہ ویسا عبد آپ کو از آدم تا ایدم یا از ازل تا ابد آپ کو ویسا عبد نہیں مل سکتا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والا عبد نہیں مل سکتا. آپ اپنی عبدیت سے ان کا مقابلہ کرتے ہو. تو ایسی لطافت رہی، ایسی لطافت رہی کہ بندے کو دیکھتے ہیں تو میں بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، جب بندے کو دیکھتے ہیں تو خدائی کا گمان ہونے لگتا ہے. اشارہ کر رہے ہیں، خود نہیں فرما رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ ان درختوں سے کہو میں نے بلایا ہے، وہ چلے آ رہے ہیں. ایسی حکمرانی ہے. جب یہ تمام معجزات کو دیکھتے تو لوگوں میں مجھے عرض کرنے دیجئے کہ ایسی کیفیت کہ کہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا لوگوں نے قرار دے دیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ کہو. دیکھیے حضور نہیں کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا بشر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے. قل اے حبیب آپ فرمائیے، ان لوگوں سے فرمائیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا بولو ایسا. کون سی آیت ہے؟ ہاں سورہ فرقان کی. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے حبیب میں تمہارے جیسا ہوں. اللہ نے نہیں فرمایا اے محمد تم لوگوں کے جیسے ہو، نہیں فرمایا، کہیں نہیں ہے. احادیث میں بھی آؤ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، خالی روزے پہ روزے رہ گئے تو بول دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کے پس آن کے اندر محمد بچشم آدمیت نگریسته است، چون وی از دنیا بشد تعظیم محمد از دل وی باوی بشد. یہ تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، لیکن حضور کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے موجود ہیں اس وقت کیا ہو گیا دیکھو لوگوں کا حال. وقالوا، اور انہوں نے کہا، تھوڑا اور پر سے آ جاتے ہیں. قالوا اساطیر الاولین، قرآن جو آیا تو بولے یہ پچھلوں کی کہانی ہے، اساطیر، اسطور. ہمارے پاس اسٹوری بول رہے ہیں انگلش میں، یہ عربی لفظ ہے اسطور. تو موٹے تار سے نہیں، موٹا تو اسطور، اسٹوری اسی سے بنائیے. قال اساطیر الاولین، یہ اگلوں کی کہانیاں قصے ہیں. قالوا اساطیر الاولین نكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا، یہ ان کی کہانیاں لکھ لی ہیں تو ان پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں. یہ کوئی ایسے اعتراضات کرتے تھے قرآن مجید میں. اب یہ 26 پہ بول دیے انہوں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. میں اس کے بعد کی آیت پڑھنا چاہتا تھا. وقالوا، اور بولے، کون بولے؟ قریش بولے، کفار بولے، مشرکین بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو بولے مالی ھذا الرسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. اب کیا بولنے لگے؟ لولا انزل الیہ ملک
فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، کیوں نہ اتارا گیا، اللہ نے کیوں نہیں اتارا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا رہتا ہے؟ فرشتہ بھی ہونا تھا، ان کا کہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او یلقا، اور انہی کا قول ہے او یلقا الیہ کنزن، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، او تکون لہ جنت یأکل منہا، اور ان کو کوئی باغ مل جاتا، باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتے، یہ کئی کو بازاروں میں پھر کے کھا رہے ہیں۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو پیروی کرتے ہو مگر ایسے شخص کی، رجل شخص کو نہیں آپ سمجھ جائیں، ایسے مرد کی، بولے پھر عورت کا لفظ، ایسے شخص کی جس پر جادو ہو گیا ہے، مسحور ہے۔ اللہ نے فرمایا انظر، دیکھو محبوب، کیف ضرب لک الامثال، یہ کیسی کیسی باتیں تم آپ کے بارے میں بول رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں۔ فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اللہ، اور اب کوئی راستہ نہیں پاتے، اللہ ان کو راستہ نہیں دے گا۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے تو اللہ تحمل سے فرمائے گا، تم توبہ کرے تو معاف بھی کرے گا، لیکن رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے تو تم اس بات پہ 100 دلائل کی کتابیں لکھ دو گے کہ رسول معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، اور پھر کو ثابت کرنے کے واسطے قرآن لاؤ گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اگر کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ گیا تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ کھول رہے تھے اپنے واسطے دروازہ، لیکن کھول لیا کوئی اور پنجاب کا پٹھا۔ چاہتے تھے بانی، دیوبند کے بانی چاہتے تھے، خود ارادہ تھا ان کا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیں، راستہ بنا لیے تھے، لیکن چانس ملا، بیچارہ کون تھا کہ وہ اس کا جو ہے مادہ تاریخ میں بتاتا ہوں، یہ ابجد کے حساب سے نکال لیجئے، ان پارلیمنٹری الفاظ۔ اب بولا کون بولا کہ 1908 ہے ان کی، قادیانی ہفتے ہفتے مر گیا، آپ جمع کرے تو 1918 ہوتا۔ حیدرآباد میں طغیانی آئی تھی، فلڈ آیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تذکرہ کرنا نہ میرا مزاج ہے، نہ بات ہے، نہ کچھ ہے۔ ایک بات لہر میں قرآن مجید کے خلاف یہاں چل رہی تھی، وہ بعد میں بول دیا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آدمیت کے نظر سے ان کو آدمی سمجھا، اس نظر سے دیکھا، تو جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی تعظیم بھی دل سے چلی گئی۔ آج جو عدم تعظیم کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات جو لوگ کرتے ہیں، طرح طرح سے توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی توہین کرتے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں، امام حسین کی بھی توہین کرتے ہیں، امام حسین کی بھی توہین کرتے ہیں، ان کی آل کی بھی، اولاد کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تو کیا ہے دراصل، یہ لوگ اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک محلہ ہے یہاں پہ حیدرآباد میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تذکرہ دل نہیں چاہتا ہے لیکن انفارمیشن کے طور پہ، یہ کون سا زون، یہ چنچروڑا جیل کے آگے جو ہے ایک محلہ ہے، 10 سال کے 12 سال کے پوٹے لونڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے جیسے تھے، اپنے جیسا کھاتے تھے، اپنے جیسے پیتے تھے۔ میں ایک دفعہ جماعت اسلامی کے کلکتے میں یہاں پر ریسرچ کے لیے گیا تھا، تو کچھ موقع ملا تو بچے میرے کو بلا کے لے گئے، اور وہ تفہیم القرآن وغیرہ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ بچے میرے کو بیٹھنے کی خواہش کی، بیٹھا میں، میری تقریر رکھے تھے، تو بول رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے واقعات اس میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رول پہ لایا ہے۔ مطلب کیا ہے، اللہ میں بولنا نہیں بول سکتا، میں جانے دیجیے۔ تو یہاں پر
میں نے بتلا دیا حضور اللہ رب العزت نے فرمایا قول اے حبیب آپ کہیے انما انا بشر مثلکم میں تمہارے جیسا بشر ہوں. حضور نہیں فرمایا میں تمہاری جیسا بشر ہوں. کافر و مشرکوں سے بھی نہیں نہ مومنوں سے. جبکہ مومن روزہ رہنے لگے آپ پیدر پہ روزہ رہتے تھے آپ نے طے کا روزہ رکھا صحابہ بھی رہنے لگے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی کیا تم میری طرح ہو. وہ بھی تو عند ربی میں اپنی رات رب العزت کے پاس گزارتا ہوں مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے کیا تم میرے جیسا ہو. صحابہ سے یہ بات کہی. مشرکوں سے جب کہا اللہ نے فرمایا بولو میں جیسا تمہارے جیسا بشر ہوں تاکہ اپنی طرح ہے سمجھ کے نزدیک آ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ان میں سے ان کے دور کے لوگ امتی نہیں ان انبیاء کے دور کے لوگ ان انبیاء کے دور کے کفار مشرکین نے اس نبی کو اس نبی کے بارے میں بشر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرمایا قالو ان لوگوں نے کہا وہ مشرکین نے کہا وہ کفار نے کہا کیا کہا ابشر معاذ اللہ یہ بشر اس نبی کو بشر کہہ کے توہین کے لہجے میں اس نے کہا یہدوننا انہوں ہدایت کریں گے معاذ اللہ. میں معاذ اللہ بول رہا ہوں کیا کروں بولنے میں ڈر ہو رہا ہے بطوری. قالو ان کفار مشرکین نے کہا ابشر یہدوننا کیا یہ بشر ہماری ہدایت کرے گا. دو باتیں بشر بولے انہوں ہدایت کرتے ہیں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرمانا فکفروا وہ کافر ہو گئے. جو ایسا بولے کافر ہو گئے جو ایسا بولے کافر ہو گئے. مومن رہ کے بھی بولے ایمان رکھ کے بولے ابشر یہدوننا چلو کافر ہو گئے. اب کتنے لوگ بشر 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 بول کے شر مچا رہے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا. فکفروا وتولوا اور پلٹ گئے دین سے پلٹ گئے. بشر بولنے والے دین سے پلٹ گئے ہدایت دیں گے کیا بولے وہ پلٹ گئے. واستغفر اللہ اللہ غنی ہے ان کی کوئی ایمان لانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نظر سے دیکھا جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی تعظیم ان کے دل سے چلی گئی. لیکن جنہوں نے حق کی نظر سے دیکھا حقیقت کی نظر سے دیکھا رفتن و بودن وہی ان کا رہنا اور جانا ہر دونوں بھی مرعورا ان کے حق میں اقسام بود اقسام تھا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ یہ کہ جو ان کو بشر سمجھتے تھے ان کے دلوں سے تعظیم چلی گئی اور جو حقیقت کی نظر سے دیکھتے تھے آپ کا رہنا اور آپ کا جانا دونوں بھی برابر ہے. جیسا کہ اس دنیا میں بندہ جب قرب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. یہ آدمی مرتا نہیں کیا. فطرت الہی قانون الہی کے لحاظ سے اس کو بھی اللہ نے خاک کا بچھونا دیا ہے تاکہ قانون برقرار رہے. لیکن زمین پر رہنا یا زمین کے اندر سونا ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئیے آگے چلتے ہیں. زیرا کے اس واسطے کے اندر حال بقا یشرا بحق دی ان کی بقا کو حق کی بقا کے ساتھ دیکھا. فانی فی اللہ باقی باللہ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جو فانی فی اللہ اللہ میں فنا ہو گیا اپنی صفات کو اللہ کی صفات میں فنا کر دیا وہ اللہ کے ساتھ باقی ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا. کیا کوئی دوست کو مارتا کبھی دیکھے نہیں مارتا. آپ ہم چھوڑو غیر مسلم کفار مشرکین یہود نصارہ اپنے دوست کو نہیں مارتے اور توہین برداشت بھی نہیں کرتے. یہی جو قانون الہی ہے اس کا پرتو یہاں پہ نظر آتا ہے. دوست کو کوئی نہیں مارتا اور یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ نے مر گئے مٹی میں بھی گئے یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. کتنے
اتنے جو ہے برے برے باتیں بولتے ہیں یہ لوگ، تو ان کو یہ پتہ نہیں۔ وہ اندر حال فنا، فناش از حق بھی، اور ان کا فنا ہونا از حق، حق کی طرف سے دیکھ۔ ایک بات بہت اچھی یاد آئی، ابھی یہاں پر ہندوستان میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے، گزشتہ 10 سال سے پہلے ایسا نہیں تھا مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں تو بہت زیادہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ عورتیں اپنے آپ کو جلا لیتے تھے، مار ڈالتے تھے، خودکشی کرتے تھے۔ ابھی 10 سالوں میں مسلمانوں میں بھی یہ ٹرینڈ آنے لگا ہے، تو میں اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ خودکشی اس لیے حرام تو ہے، اللہ نے فرما دیا حرام ہے، حرام ہے، اس لیے حرام بھی ہے کہ یہ جو جان ہے، یہ جو جسم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تمہارا خودکشی کرنا اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ جب تک رکھنا چاہتا ہے، آپ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، اللہ کی امانت میں خیانت کی وجہ سے اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہاں پر اندر حال فنا، فنا کی حالت میں، موت کی حالت میں، اپنے صفات کی فنا کی حالت میں، اپنی ذات کی فنا کی حالت میں کیا ہے؟ از حق دید، حق کی فنا، حق میں فنا ہوئے ہیں۔ پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، بس گھل گیا نمک تو نمک بولنا اسے۔ پانی میں نمک ڈال دیے، گھل گیا، اب نمک کسے کہیں؟ نمک کہاں ہے؟ تو پانی میں ہے۔ کس جگہ ہے؟ جتنا پانی ہے اتنا سارا نمک ہے۔ تو جو بندگان خدا اپنے آپ کو صفات حق میں فنا کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ رب العزت کی ذات میں فنائیت، ان کے ساتھ فنائیت، اپنی فنائیت کرتے ہیں، وہ باقی ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو فنا کرنے جاتا ہے اس راہ میں، وہ باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ فنائیت 2-3 طرح کی بات ہے، ہم آگے اور چلتے ہیں۔ اور میں تو چاہتا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آج مکمل کروں، لیکن اسی میں ہم گزشتہ ہی درس کے ایک جملہ آگے بڑھ سکے ہیں۔ فنائیت کے 2-3 طریقے ہیں۔ پہلے کھانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے سنت طریقے پر، یا آپ نے خود جیسا کھانا تناول فرمایا، پانی نوش فرمایا، شہد نوش فرمایا، دودھ نوش فرمایا، روٹی نوش فرمائی، یا جو ویسا ہی آپ نے کیا، آپ کے اسوہ حسنہ پر آپ چلتے رہے، تو گویا آپ نے اپنی خواہش کو، اپنی عادت کو فنا کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں، آپ کی صفات میں۔ تو ایسی فنائیت لباس میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، گفتگو کرنے میں اور معاشرت میں، تو اس کو لوگ آداب معاشرت کہتے ہیں۔ لیکن داتا گنج بخش نے فرمایا میری کتاب آداب بندگی پہ، بندگی کے آداب، تو یہ ایسا کرے تو یہ فنا فی رسول کہتے ہیں۔ اور ابتدائی درجے میں یہ صوفیہ کے نزدیک فنا فی شیخ میں فنا ہونا، تو شیخ جو کرتا ہے وہ کرنا، شیخ جو کرتا ہے وہ کرنا، جیسا بتاتا ہے وہ ویسا کرنا، اس طرح کی بات بھی ہے۔ اور شیخ کا ہمیشہ خیال رکھنا، شیخ میرے سامنے ہیں، مجھے تلقین کر رہے ہیں، مجھے برائی سے روک رہے ہیں، اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، تو یہاں پر یہ رابطہ شیخ ہے۔ تصور شیخ سے مراد آج جو غلط فہمی ہو گئی ہے
ایک فوٹو لگا لے کے سامنے گھور لیتے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بولے تھے؟ تصور شیخ. ارے تصور صورت شیخ کر رہے ہیں، تصور شیخ نہیں کر رہے ہیں آپ. آپ نے جب مدینے کا خیال کیا تو آپ مدینے میں پہنچ گئے، چاہے زندگی میں کبھی نہ گئے ہوں، لیکن آپ نے جو کچھ پڑھا ہے تذکرہ سامنے آ گیا، آپ مدینے میں پہنچ گئے. ساری دنیا مسلمان دیکھو کتنے ہیں، مکہ شریف جانے والے بہت کم ہیں اس لحاظ سے. لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے. میں اپنا منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہوں تو آپ کے خیال میں آ جاتا ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پر جو فنائیت ہے، شیخ میں فنا ہونا، اس کے ارشادات میں فنا ہونا، اس کے احکام میں فنا ہونا، اس کے اوراد میں فنا ہونا، اس کے اوصاف میں فنا ہونا. یہاں فوٹو لے کے گھورتے بیٹھے ہیں. کیا بولتے ہمارے پاس تصور شیخ، ابھی تصور. ارے تصور شیخ آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے. آپ تصور صورت شیخ آپ فوٹو لے کے گھورتے بیٹھے ہوئے ہیں. والدی مرشدی حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک صاحب سے فرمایا، یہاں پر گئے، بڑے بزرگ مانے جاتے تھے اور تصور شیخ کراتے، تصور شیخ کراتے، بس بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا اپنے مریدوں کو تصور شیخ کراتے ہیں؟ بولے ہاں. کیا ذکر کراتے ہیں؟ تو بولے اللہ اللہ. فرمایا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ اللہ بول رہا ہے، اللہ اللہ بول رہا ہے، اسی نام کا تصور کیوں نہیں کراتے؟ اس میں ذات کا تصور کیوں نہیں کراتے؟ جو زبان سے بول رہا ہے آنکھ سے بھی دیکھے اور تصور بھی وہ کرے. تو بولے نہیں، ہم پہلے شیخ کا تصور کراتے، جب جم جائے تو پھر ہم اس میں ذات کراتے ہیں. حضرت نے فرمایا، بانی مدر صوفیہ نے، پہلے ایک تصور کا جمنا بہت مشکل ہے، جب وہ جم جاتا ہے تو اس کا توڑنا اس سے زیادہ مشکل ہے. انہوں تصور شیخ کراتے کہتے، کیا مطلب تصور شیخ نہیں کراتے؟ ان کو خود مغالطہ ہو گیا، تصور صورت شیخ کرا رہے ہیں. میرا ایک دوست ہے، بہت ان کے سلسلے میں تھا، انہیں بولتا تصور شیخ کرے تو کبھی شملہ آتا تو کبھی چہرہ آتا، کبھی شملہ غائب ہو جاتا، کبھی چہرہ آتا. کبھی چہرہ آیا تو خالی آنکھیں دکھتی، کبھی وہ آیا تو داڑھی دکھتی. یہ کوئی تصور شیخ ہے؟ یہ تصور صورت شیخ کرے. تصور شیخ کا معنی یہ ہے کہ شیخ کو اپنے اس طرح حاضر جانے کہ ہمیشہ مجھے تلقین کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں. بیعت جس وقت بیعت انہوں نے لی اور مجھ سے میں نے وعدہ کیا، وہ وعدے پہ مجھے متنبع کر رہے ہیں. جب یہ فنا ہو تو اس کو فنا فی شیخ کہتے ہیں. آگے بڑھ جائے تو فنا فی رسول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ سر منہ آپ انحراف کرنے کی تصور بھی نہیں رہنا. بالکل 100% تو آپ کیسا کون کرتے ہوں گے میرے کو نہیں معلوم ہے. صحابہ میں بھی کس کس کو یہ مرتبہ حاصل تھا میں نہیں جانتا، کہ سر منہ حضور کی سنت سے سر منہ، یہ بہت مشکل کام ہے، میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں بول سکتا. اہل بیت اطہار کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، میں جانتا ہوں. اب ہم تو میں عرض کر رہا ہوں یہ فنا فی رسول ہے. تو جب بندہ فنا فی شیخ ہوتا ہے، اس کے بعد فنا فی رسول ہوتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا؟ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی. تو یہ صفت اس کی آتی ہے. جب بندہ بات کرتا ہے تو یہ بندہ بات نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ بولتا ہے. مولانا روم نے فرمایا گفتہ او، ان کا کہا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، گفتہ او، ان کا کہا ہوا. گفتہ اللہ بود، اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے. اگرچہ کہ از حلقوں میں عبداللہ بود، عبداللہ اللہ کے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے. یہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے. ہمارا مرجع، ہمارا ملجا، ہمارا ماوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی زبان اقدس ہے. جتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں اللہ کی توحید پر، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ایمان لا لیے. اللہ کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے. یہ دیکھو نتیجہ،
دیکھتا ہے رسول کو، لاتا ہے ایمان اللہ پہ، جو رسول کو رسول مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے. یہ نزاکت ہے. اب ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. زیرو کے اندر حال بقا بقایش را به حق دید و اندر حال فنا فنایش فناش از حق دید. از محول اعراض کرد و به محول اقبال کرد. جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، تبدیلیوں سے منہ موڑ کر تبدیلی پیدا کرنے والے پر، اسباب سے منہ موڑ کر مسبب کی طرف وہ رخ کرتا ہے. قیام محول کو محول دید، اور جو میں اسباب بول دیتا ہوں آسانی ہوگی. اسباب کے قائم ہونے کو مسبب کی طرف سے سمجھتا ہے. بمقدار اکرام حق ویرا تعظیم کر. جب ایسا ہوتا ہے تو ان کے حق کے مطابق وہ عزت احترام کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل پلٹے ہی نہیں. کلمہ پڑھ رہے ہیں، مکے کے کافروں قریشوں سے بدتر حرکتاں کر رہے ہیں. وہ کافر بولے سو بولی بول رہے ہیں، کافروں کا قول دہرا رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم نہیں جانتے ان کا کیا معاملہ ہوگا. سویدہ دل اندر کس نیست، دل کا رجحان کسی جانب نہیں ہے. اور سواد عین بر خلق نہ کشاد. اور سواد بھی یہ رجحان کے معنی ہم لے رہے ہیں فی الوقت یہاں پہ. آنکھ کا رجحان، آنکھ کا دیکھنا، اس کی نظر اللہ نے ان پر نہیں کھولی ہے. ازانچہ من نظر الی الخلق، جس نے خلق کی طرف دیکھا، ہلکا وہ ہلاک ہوا. ومن رجع الی الحق ملکا، اور جو حق کی طرف رجوع کیا وہ ملک بن گیا. اور نظر بخلق نشان ہلاک بود، مخلوق کی طرف دیکھنا ہلاکت ہے. تو رجوع بحق نشان ملک بود، اور حق کی طرف رجوع کرنا ملکوتیت کی نشانی ہے. آگے بات چلتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے. وہ ما خلقت لعیالک والی حدیث آتی ہے. اما یہ بات ہو گئی، دل سے کچھ سب نکل گیا. دو چیزیں فرمائے تھے، انقطاع دل از اغیار، غیر سے، اللہ کے غیر سے دل کا انقطاع ہو جانا. فرش، اور اس کی فرا خلوت دل از دنیا غدار، دنیا غدار سے بھی دل خالی ہو جانا. اما خلوت وی از دنیا غدار آن بود که هرچه داشت از مال و منال و موالی جمله بداد و گلیم بکوشید و به نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفت ما خلقت لعیالک فقال اللہ و رسولہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے موقع پر سب کچھ لے کر آ گئے، جو کچھ تھا لے کر آ گئے. دنیا غدار ان کے دل میں تھی ہی نہیں، سب کچھ لے کر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے یا ابو قحافہ، آپ نے اپنے عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فقال، آپ نے کہا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول. یہ حدیث آگے آئے گی، پھر ہم پیچھے سے پھر سے پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اغیار سے غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو پاک کرے، اور دنیا غدار سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے. رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی حیات دونوں ہماری نظر میں ایک کر دے، اور ایسی تعظیم ہمیں عنایت فرما، ایسی تعظیم عنایت فرما جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی موجودگی میں آپ کی تعظیم کرتے تھے. آج ہم کو ایسی تعظیم عطا فرما کہ آپ کا نام مبارک جب آئے تو ہم تعظیم کریں. نام کی تعظیم ایسے کریں جیسے شخص کی تعظیم کرتے ہیں. نام کی تعظیم کرنا ذات کی تعظیم کرنا ہے. کسی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو وہ اس نے گویا اللہ کی تعظیم کی. اگر کسی نے اللہ کے نام کی توہین کی معاذ اللہ تو اس نے اللہ کی توہین کی اور وہ کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہم کو محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.